اسلامک اسٹڈیز جو ہیں ان کے بارے میں کافی چیزیں آپ کو پہلے بھی پتا تھی. جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان میں سے کچھ نیا بھی ہے, یہ سب وہی ہیں جو آلریڈی آپ اس سے پہلے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں. کیونکہ ہمارے جو مٹیریل ہے یہ صرف پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی کے پوائنٹ آف ویو سے پریویس بکس کے لیے نہیں ہے. وہ جو آپ آج تک جو ہے وہ کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں نا, وہ شاید پی پی ایس سی نہیں پوچھتا ہے. تو اس سے ہٹ کے ہے ہمارے جو ہیں وہ ہیں وہی, لیکن کوشچنس جو ہیں وہ دے آر بٹ ٹیکنیکل اینڈ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر کور کرنا بھی اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہوگا. باقی 2 لوگوں کے لیے کچھ نیا ہے, باقی سب کے لیے اولڈ ہے, باقی نے لکھا نہیں. چلیں 10 پیج. اچھا جی, اب ہم جو ہے وہ صلح حدیبیہ کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر شروع ہوتا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ نکل کے پڑتے ہیں. اب جو پہلا پوائنٹ جہاں پہ جا کے رکتے ہیں اس کا نام ہے ذوالحلیفہ. ٹھیک ہے, ذوالحلیفہ نامی جگہ پہ جو ہے وہ جا کے رکتے ہیں. اب یہاں پر ذوالحلیفہ پہ رکنے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی, اور نیت کس چیز کی؟ عمرہ کی نیت جو ہے وہ کی. اب عمرہ کی نیت سے آپ نے کیا کیا؟ احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ غفان پہنچے, یہ جگہ کا نام ہے غفان پہنچے. غفان پہنچے. اب جو ہے غفان کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبیلے کا فرد ملتا ہے. اس قبیلے کا نام ہے بنی کعب. بنی کعب نامی قبیلے کا ایک فرد ملتا ہے, جس نے آپ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کی قریش سے جو ہے وہ کوئی بات ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دانشمندی سے اسے جواب دیا. پہلے کیا, یہ بنی کعب جو ہے یہ اس نے دیکھا کہ مسلمان آئے ہیں, بھاگا بھاگا گیا اہل مکہ کی طرف. جا کے اس نے بتایا کہ دیکھیں جی مسلمان تو آ گئے ہیں, اور ان کے ساتھی ہیں 1500 تھے, لیکن اس نے بڑھا چڑھا کے بتایا. اب کیا ہوا, بنی کعب کی اطلاع پر اہل مکہ کو جو جلدی میں مل سکا آپ نے بھی اپنا جو ہے وہ اسٹے کر لیا ایک جگہ پر جس کا نام کرا ال ہے. یہاں پہ انہوں نے اپنا اسٹے کیا. ٹھیک ہے, غفان کیا ہے یہ کسی نے آنسر کر دیا, آئی تھنک ان کو جو ہے وہ دیا. تو اچھا جی, اب یہ کراؤل ایم کے بارے میں نے بتایا, یہ کہاں پہ کراؤل ایم غفان سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پڑا. یہ دوبارہ دیکھ لیجیے گا, غفان وہ جگہ تھی جہاں پہ پروفٹ پیس تھے, اور قریش نے جو اسٹے کیا تھا وہ کیا تھا کراؤل ایم میں. اور یہ سارے کا سارا ہوا تھا, اطلاع دی تھی اس بندے نے جس کا نام بنی القاب ہے, اس نے جا کے بتایا تھا. یہاں تک کلیئر ہے جی, پکچر کلیئر ہے, تاکہ آگے چلیں. اب جو ہے اب یہاں پہ بنی کعب نے قریش کو بھی نوٹیفائی کر دیا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اطلاع بھجوا دی کہ جو ہے میں نے نوٹیفائی کر دیا ہے, کافروں کو بھی بتا دیا, اور وہ جنگ کی تیاریوں میں ہیں. تو یہ جو ہے وہ بلو دا بیلٹ سمجھا جاتا ہے جنگوں کے اندر جو ہے نا. جب بھی خدا نہ کرے کہ آپ جو ہے کوئی جنگ دیکھیں, ہم نے تو جب جس زمانے سے ہم ہیں, ہم نے تو جنگ اول بھی دیکھی, جنگ دوم بھی دیکھی, 1914 سے 1918 اور 1939 سے آنورڈ جو ہے آپ نہیں دیکھیں جنگ کوئی بھی. تو جنگوں میں ہوتا یوں ہے کہ کچھ ڈیز اسپیسیفک کر دیے جاتے ہیں, کچھ ڈیز اسپیسیفک ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کہ یہ جنگ کے دوران جو ہے یہ ڈیز ہیں, ان میں جنگ نہیں ہوگی. کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جنہیں جو ہے وہ نو فائر زون کہا جاتا ہے. کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ریڈ کراس جو ہے اور دوسری تنظیمیں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں, وہ وہاں پہ جا کے اپنا کام کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, سو جنگوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم بھی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ دوسرا جو ہے یہ کتنا برا ہوگا, بلو دا بیلٹ ہوگا, کہ آپ نے جو ہے وہ دشمن کو اوپر اٹیک کر دی. تو بزدلانہ حملہ ہے, اور اس سے بتایا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اور اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اگر آپ دشمنی بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کسی نسل کے بندے سے کریں, وہ بھی بدنسلی لوگوں سے نہیں کریں. ٹھیک ہے,
جیسے جو ہے محمد علی جناح کے پاس میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ انسیڈنٹ جو ہے نواب لیاقت علی خان لے کے آئے کہ یہ میرے پاس نا کسی آرمی کے جنرل جو ہیں جو انگلش تھا یا اپوزیشن جو تھی اس وقت کی دور کی جو ہے وہ گاندھی کی ان کی کچھ فیملی کی پرسنل فوٹوگرافس ہیں، تو آپ نے اس پہ سخت خفا ہوئے ناراض ہوئے محمد علی جناح کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں جو ہے یہ ناٹ آر آرڈر آف دا ڈے کہ ہم جو ہے آپ کو پتہ ہے باقاعدہ ویڈیوز ہیں بنتی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جیسے لانگ اسٹوری بٹ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ وہ جو بتایا جاتا تھا انگلش لٹریچر والوں نے بیٹل آف ہیسٹنگ بھی دیکھی ہے. جی جی انگلش والوں واقعی بڑی قدیم ہوتے ہیں اور بیٹل آف ہیسٹنگ بہت اچھا آپ نے دیکھا. سیرت کہتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 ریپیٹ کرنے ہیں، نہیں سیرت میں نہیں کروں گا. سیرت غفار اور جو ہے وہ کیرول ایم کے درمیان 8 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا. اچھا جی اب آگے چلتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ پیغام پہنچا کہ بنی کعب جو ہے اس نے بتا دیا اس کا بندہ آیا، اب آپ نے صحابہ کرام سے جو ہے وہ مشورے کے بعد جو ہے وہ اسٹے کیا حدیبیہ نامی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اب یہاں پہ پراؤ ڈالا. حدیبیہ کے بارے میں جو کوشچنز آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ واقعہ ہے جنوب میں، ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں ذرا جنوب کے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے جنوب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ حدیبیہ جو ہے مکہ کے جنوب میں واقع ہے، جنوب میں واقع ہے. سو جی حدیبیہ ویری گڈ جی، جاگ رہے ہیں آپ سب جو ہیں دیٹس گریٹ. حدیبیہ جو ہے وہ مکہ کے جنوب میں واقع ہے، ساؤتھ میں واقع ہے. حدیبیہ میں سب سے پہلے اہل مکہ میں سے ایک بندہ جو ہے وہ آیا، اس کا نام جو ہے وہ بدیل ابن ورقہ تھا. بدیل ابن ورقہ یعنی کہ جس طرح سے یاد رکھنے کے لیے کہ یہ ایک ورقہ لے کے آیا، ایک پیج لے کے آیا اور چند آدمیوں کے پاس ساتھ لشکر اسلام کی طرف آتا ہے. حدیبیہ میں جب یہ بدیل ابن ورقہ آتا ہے اور یہ واقعی میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ لڑنے کی غرض سے نہیں آئے، لڑائی کی غرض سے نہیں آئے. اب حدیبیہ میں مسلمانوں سے مطمئن ہو کے بدیل ابن ورقہ جو ہے وہ قریش کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن قریش جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے مطمئن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بدیل ابن ورقہ ان کے بندے نے دیکھا، جا کے بتایا کہ وہ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو قریش پہ کتنا یقین ہے؟ کیا انہیں اپنے بندے کی بات پہ یقین آ گیا ہوگا کہ نہیں؟ زینب رضا کہتی نہیں، انہیں نہیں یقین آیا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اب جو ہے گھٹیا جو ہے وہ پالیسی تھی قریش کے پاس جو ہے وہ، تو قریش سے ہم ویسے بھی توقع یہی کرتے تھے کہ جو حق بات نہیں سنتے سمجھتے ہیں تو کم از کم وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. حدیبیہ کے اس بات پہ مسلمانوں کو وہیں پہ جو ہے وہ سے ہے کہ 80 کے قریب لوگوں نے رات کے وقت ایٹ دا ٹائم، رات کے وقت جو ہے وہ نائٹ میں جو ہے وہ 80 لوگوں نے، اور یہ جو ہے وہ کون سے لوگ تھے؟ ادنا طبقے کے. یہ یاد رکھیے گا یہ جو 80 کے قریب لوگوں نے حملہ کیا تھا یہ مکہ کے وہ نسلی لوگ نہیں تھے قریش کے جو ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا. انہوں نے پہلے بتایا تھا یہ مکہ کے جو ہیں وہ ادنی طبقے سے تھے، کمزور تھے، کوئی ایسے کافر کہہ لیں کہ جس کو جو ہے جو کسی قبیلے نے جن کو قبول نہیں کیا وہ تھے، انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں پہ اٹیک کر دیا. خیر یہ 80 لوگ تھے، صرف یہ یاد رکھنا ضروری ہے. اب کیا تھا، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ تو جو ایمان میں رہے، وہ بیسیکلی حضرت عثمان جو ہیں ان کے کچھ رشتہ دار تھے، لیکن ان کے جو رشتہ دار میں ایک پرسن جو ہیں جنہیں ابان بن سلت کہا جاتا ہے، ان کا نام تھا ابان بن سلت، جو ہیں یہ مسلمان نہیں تھے. ابان بن سلت جو ہیں وہ حضرت عثمان کے جو ہیں وہ ریلیٹیو تھے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان کو محفوظ رکھا اپنے پاس جو ہے وہ. لیکن ایک اطلاع پھیل گئی کہ حضرت عثمان نظر نہیں آئے، تو یہ کہ حضرت عثمان کو خدا نخواستہ شہید کر دیا گیا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بڑی تشویشناک تھی کہ حضرت عثمان جو ہے انہیں شہید کر دیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عثمان جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اور شہادت ملی تھی بیعت رضوان کہ بیعت رضوان جو ہے اس وقت جو ہے وہ حضرت عثمان جو ہے وہ موجود نہیں تھے. اب بیعت رضوان کیا ہے یہ آپ خود دیکھیں گے، ٹھیک ہے، بڑی مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، آسان ہے. بیعت رضوان کیا یہ خود دیکھیں گے. وہاں پہ جو ہے وہ حضرت عثمان جو ہے وہ موجود نہیں تھے. بیت رضوان کا جب سنا کہ بیت رضوان میں بیسیکلی ایک معاہدہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سب نے قسم کھائی تھی
تو بیت رضوان کا سن کے قریش کا رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ ابان بن سلت جو ان کے رشتہ دار تھے، وہ بظاہر حضرت عثمان کو یہی بتا رہے تھے کہ آپ میرے پاس محفوظ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن قریش کہیں پہ ان کو پریشرائز کیا ہوا تھا ابان بن سلت کو کہ آپ ان کو رہا نہیں کریں گے، آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے ورنہ آپ کی جان جائے گی۔ تو ابان بن سلت جو ہیں جب بیت رضوان ہوئی تو کیا ہوا کہ قریش جو ہے انہوں نے حضرت عثمان کو فوری طور پر رہا کر دیا اور ایک نمائندہ بھیجا مذاکرات کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب معاہدہ حدیبیہ کے مطابق جو ہے وہ مسلمانوں کی عمرہ سے متعلق یہ تھی کہ اس سال وہ عمرہ کیے بغیر واپس چلا جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو قریش کی طرف سے جو بندہ آیا تھا اس کا نام ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے، سہیل بن عمرو جو ہے وہ آتا ہے معاہدے پر دستخط کرنے کے قریش کی طرف سے جو ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب سہیل بن عمرو جو ہے وہ معاہدے پہ دستخط کرتا ہے قریش کے بعد۔ اب جو ہے حدیبہ کے بعد جو ہے میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک امہات المؤمنین میں سے تھے، ام المؤمنین، کیا نام تھا ان کا؟ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت ام سلمہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں یہ جو آج کے دور میں جو فیمنسٹ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے آگے خواتین کو عزت دی، سرور کائنات جو ہیں وہ اتنے سینسٹیو موقع پہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکس کیا اس میٹر کو اپنی جو ہے وہ وائف کے ساتھ اور مسلمانوں کی مدر کے ساتھ، ہماری مدر کے ساتھ، ام سلمہ کے ساتھ۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے وہ انہیں سجیسٹ کیا، انہیں مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہم اس سال واپس چلے جاتے ہیں، اور اس پر ان کے مشورے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا احرام جو ہے وہ اسے کھول دیا، جس کے بعد جو ہے وہ سبھی صحابہ کرام نے بھی اپنے احرام جو ہے ان کو چینج کر لیا، بدل لیا، کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اب مکہ کی طرف عمرے کے لیے نہیں جائیں گے، انہوں نے معاہدے پر عمل کر لیا۔ لیکن احرام کھولنے کے بعد جو ہے وہ 20 دنوں تک جو ہے وہ 20 ڈیز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی جو ہیں وہ وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ جو ہے وہ انہوں نے کیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس تلواریں ہی ہیں صرف اور ہم لوگ جو ہیں وہ ڈر کے واپس جا رہے ہیں، مقصد یہ بتانا ہے کہ ہم لوگ معاہدوں کے رسپیکٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ اب جو ہے معاہدہ حدیبیہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو ہے وہ لکھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حدیبیہ کا جب معاہدہ ہوا تھا، اور معاہدے سے پہلے جو ہے وہ معاہدہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا سر منڈوا لیا تھا عمرے کی نیت سے، یعنی کہ آپ کو پتا تھا کہ میں عمرہ کرنے آیا ہوں، تو یہ جو عمرے کی نیت سے سر آپ نے منڈوایا تھا، جس نے مونڈا تھا اس کا نام خراش ابن خزا تھا، ٹھیک ہے۔ خراش، یہ خراش وہی ہے جس طرح سے آپ نارملی لکھتے ہیں، خراش ابن خزا جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ سر کے بال مبارک اتارے تھے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے مدینہ واپس سفر کیا۔ اب واپس جب سفر کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے یہ اتنا جو ہے یہ فیصلے کو پسند کیا جاتا ہے کہ سورہ فتح جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سورہ فتح جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اب سورہ فتح جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے لیے کہا، لیکن سہیل بن عمرو نے اصرار کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہے، صرف بسمک اللہم لکھا جائے، ٹھیک ہے، بسمک اللہم لکھا جائے، اس کی رائے کو مان لیا۔ اب مسلمانوں کی طرف سے جو سگنیچر تھے اس کے اوپر جو ہیں وہ کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ حضرت علی نے جو ہے وہ یہ سگنیچر کیے تھے اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ۔ معاہدہ حدیبیہ کے اندر جو ہے ٹوٹل 7 جو ہے وہ کنڈیشنز تھی، 7 جو ہیں وہ شرطیں تھی معاہدہ حدیبیہ میں۔ اچھا، معاہدہ حدیبیہ کے بعد جب مسلمان مکہ سے مدینہ پہنچے تو ایک جو ہے مسلمان جو ہیں ابو البصیر، آپ نے اکثر سنا ہوگا، ایک یہ شرط تھی کہ اگر کوئی مسلمان جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ واپس، مسلمان مکہ سے آ جاتے ہیں تو انہیں واپس کرنا ہوگا، لیکن جو ہے وہ اگر کافر آئے گا تو کیا ہوگا، مسلمان جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مکہ سے کوئی مسلمان آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ تو معاہدہ حدیبیہ کے بعد مسلمان مکہ سے ایک جو ہے ابو البصیر جو ہے وہ مکہ سے بھاگ کے اور کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینہ آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق جو ہے وہ ابو البصیر کو واپس کر دیا۔ ابو البصیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ریکویسٹ کی کہ سرور کائنات اب یقیناً انصاف کرنے والے ہیں اور
آپ نے بالکل ٹھیک کیا، آپ جو ہیں وہ مجھے چاہیں تو واپس کر سکتے ہیں اور آپ وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں، لیکن جو ہے میں میں اب مکہ واپس نہیں جاؤں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لیکن ڈیفینیٹلی الو کر دیا قریش کو وعدے کے مطابق کہ آپ جو ہے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اتنے دلیر تھے، اتنے جلیل القدر تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ قریش کے 2 بندے جو ان کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے ایک کو جو ہے وہ مرڈر کر دیا، ایک کو قتل کر دیا انہوں نے، ابو البصیر نے جو ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ بھاگ گیا، جو ڈر کے مارے بھاگ گیا کہ ابو البصیر جو ہے وہ انہوں نے ایک بندہ ہمارا مار دیا ہے، تو اب جو ہے وہ دوسرا بھاگ گیا۔ اب جو ابو البصیر ہیں یہ چلے گئے شام کے ساحل کے اوپر جو ہے وہ، ٹھیک ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام جو ہے وہ ایس ہے، اے، یہ آئین، یہ سواد جو ہے وہ ہوگا، سو جی ایس نامی جو ہے وہ جگہ ہے، میں اردو میں لکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ اگر آپ کو پیپر میں آتا ہے اردو میں تو آپ جو ہے وہ اس کو پہچان سکیں۔ یہ آئین ہوگا ہمارے پاس، یہ اس میں یہ ہوگا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سواد ہوگا۔ بیسیکلی یہ ماؤس کے ساتھ اس طرح سے لکھا نہیں جاتا اور ٹچ پیڈ اس کا کام نہیں کر رہا، میں ورنہ فنگر سے اس کو جو ہے وہ لکھ دوں، بلکہ یہاں سے جو ہے وہ ہاں ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ہمارے پاس اس طرح سے جو ہے وہ ایس ہوگا، تو ایس کے مقام پر جو کہ شام کے اندر جگہ واقع ہے، وہاں پہ جو ہے وہ چلے گئے ابو بصیر جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کے۔ ان کے ابو بصیر کو جو ہے وہ جب دیکھا دوسرے مسلمانوں نے مکہ سے کہ ابو بصیر جو ہے وہ گئے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آئے، اور مسلمانوں نے بھی وہاں پہ نہیں رکھا، تو اس کا پتہ چل گیا کہ یہ شام میں ہے، تو باقی مسلمان بھی اب جو ہے وہ مکہ سے ظلم جن پہ ہوتا تھا وہاں پہ آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اب ابو بصیر کے پاس دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ 90 مسلمان جو ہے وہ وہاں پہ ہو گئے، ایک منی فوج بن گئی ان کی اپنی جو ہے وہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، قریش یہ پہلے ہی تنگ تھے، اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو رستے ہیں ان کو روکنا شروع کر دیا، ان کو کہا کہ بس بھیا اسٹاپ۔ اب ان کے قافلے جاتے ہوتے تھے تجارت کے لیے، تو ابو بصیر اور جو 90 لوگ تھے اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کو روکنا شروع کر دیا۔ ابو بصیر کے قریش پر حملوں کا یہ رد عمل ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اب جو ہے وہ پہلے ہی انہوں نے اب معاہدہ خود ہی توڑ دیا، بریک کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ ابو بصیر مسلمان ہیں، آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں مدینہ میں، لیکن سرور کائنات نے فرمایا کہ یہ معاہدہ ہے، تو معاہدے انہوں نے کہا جی یہ معاہدہ ختم ہوگا، سو معاہدے جو ہے وہ ختم ہے، اب کائنڈلی جو ہے وہ ان کو واپس بلا لیجیے، ٹھیک ہے۔ اب معاہدہ حدیبیہ ختم ہوا اس طرح سے، معاہدہ حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ 2-3 اور چیزیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں گے۔ یہ جی ہمارے پاس آ گیا یہاں پہ جو ہے، اچھا اب جو ہے معاہدہ حدیبیہ میں 2 قبیلے، بنو بکر قبیلے نے جو ہے، ایک قبیلہ تھا جی بنو بکر جو ہے وہ، بنو بکر جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے نان بلیورز کو یعنی کہ کافروں کو شامل کر لیا، کافر کے اندر چلا گیا، جیسے یہ ختم ہوا، اور جو ہے وہ بنو خزاع جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا۔ یہ بڑے امپورٹنٹ جو ہے وہ قبیلے تھے دونوں جو ہے وہ، یہ مسلمز کے ساتھ جو ہے وہ آ کے شامل ہوا اس کے معاہدے کے بعد جو ہے۔ اب جی معاہدہ حدیبیہ کے مطابق 10 سالوں تک مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اس کا بڑا فائدہ ہوا، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ فتح نازل کی تھی۔ سورہ حدیبیہ اور جو ہے فتح مکہ کے دوران جو ہے وہ اس میں 8,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 8,000 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب صلح حدیبیہ کی جو ہے وہ ایگزیکٹ ڈیٹ بھی اکثر جو ہے ایگزامینر پوچھ لیتا ہے، تو یہ جی 628 اے ڈی کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے صلح حدیبیہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں وہ دی ہیں جی حضرت عثمان بن طلحہ کو، یہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ایم سی کیو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ کوشچن ہے اور جو کہ آپ سے ڈسکس کی، باقی فتح مکہ میں کچھ بیسک سے کوشچن ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو کون سی سورۃ تلاوت کر رہے تھے، سورہ فتح کر رہے تھے، آخری وقت میں حضرت ابو بکر جو ہیں وہ ساتھ تھے، سو فتح مکہ اتوار کے دن ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بس یہی چیزیں تھی جو کہ ہم اس میں ڈسکس جو ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تھی، ڈیٹیل تھی جی اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے۔
تو اگر کوئی کوشچن ہو آج کی ڈسکشن کے بارے میں تو وہ پوچھا جا سکتا ہے. اگر جو ہے وہ کوئی کوشچن نہیں ہے باقی تو ہم جو ہے وہ چلیں گے آگے کوئز کی طرف سے. جو فائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, عثمان بن طلحہ کے پاس جو ہے وہ چابیاں ہوتی تھی. میں نے بتایا کہ عثمان بن طلحہ تھے, ان کے پاس چابیاں تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی انہیں دی ہوئی تھی. جی, فتح مکہ کا میں نے یہی بتایا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت فرما رہے تھے اور وہ سورہ فتح کی تلاوت جو وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ. اور دوسرا جو ہے وہ بادشاہ اس کا جو تھا نا فتح مکہ کا, وہ کہا جاتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی جو ہے سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا, اور سارے کے سارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جیسے جیسے جو ہیں وہ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد 8,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا, تو اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت بنتی جا رہی تھی. اب اسلام کی جو ہے وہ جب طاقت بنتی گئی تو اس سے یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ بعد میں جو ہے وہ انہیں کسی چیز کی اس طرح کے کافروں کے لیے جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں پڑی. ٹھیک ہے, اور کافروں کو جو ہے مسلمانوں نے کافی دفعہ جو ہے وہ اس کے بعد ڈچ کیا, کافی دفعہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا, اور الحمدللہ مسلمانوں کو جو فتح تھا وہ جھنڈا جو ہے وہ بلند تھا. فتح مکہ جو ہے وہ کب ہوئی تھی؟ یہ جی 29 میں ہوئی تھی, اور یہ 10 میں نہیں ہوئی تھی, یہ 8 ہجری کو ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے وہ رمضان کا مہینہ تھا, 10 سے 20 رمضان کے درمیان جو ہے وہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری میں ہوئی تھی, اور یہ جو ہے وہ 10 والا جنہوں نے لکھا وہ غلط لکھا, صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کون سی والی وارڈ کا پوچھ رہے ہیں آپ زاہدہ؟ کون سی والی وارڈ کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ پوائنٹ نمبر 5 کون سا جی؟ وارڈ کون سی پوچھ رہے ہیں آپ؟ صلح حدیبیہ 628 میں ہوئی تھی. پوائنٹ نمبر 5 جو ہے وہ. پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ کہ مسلمانوں کے درمیان 10 سالوں تک جو ہے وہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ. ٹھیک ہے, چلے جی, اب ہم جو ہیں وہ سیکشن بی کی طرف چلتے ہیں جس میں آپ کا جو ہے وہ کوئز ہے. سو لیٹ می آسک سم کوسچنز فرام ٹوڈیز کوئز. اچھا جی, تو جی میرا پہلا کوشچن ہے, یو ویلکم زاہدہ روف, یو ویلکم. اچھا جی, میرا پہلا کوشچن جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ پیور گولڈ جو ہے وہ کتنے کیرٹ کا ہوتا ہے؟ 24 کیرٹ کا ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ نوب جو ہے کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ کس کے تعاون سے لگا تھا؟ اچھا, ابھی جو پریزنٹ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے یو ایس میں, ان کا کیا نام ہے؟ یہ بک میں جو نام دیے ہیں وہ نہیں ہے, کوئی اور نام ہے. جو پریزنٹ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے یو ایس میں وہ کون ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اسد نجیب ہے, میرا نہیں خیال موسیٰ ہے, میرا خیال ہے مسعود خان ہے, اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو مسعود خان جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ایمبیسڈر ہے. اچھا جی, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ایران کے پریزیڈنٹ کون ہیں؟ ایران کے پریزیڈنٹ کون ہیں جی ابھی؟ حسن روحانی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, حسن روحانی نہیں. اینی آئیڈیا؟ یہ اسی لیے میں نے پوچھا تاکہ آپ کو پتا چلے. ابراہیم رئیسانی جو ہیں وہ ان کے پریزیڈنٹ, اس لیے میں نے پوچھا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ ای سی جی جو ہے وہ, ای سی جی کس چیز کی ڈائگنوسس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ گلوک جو ہے کس کا برانڈ نیم ہے جی؟ گلوک جو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی مدینہ میں, سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ مسجد بنائی تھی. ربائی کا سب سے بڑا اور مقبول شاعر کون ہے؟
रुबाई का सबसे बड़ा और मकबूल शायर कौन? उमर खयाम। मर्सिया किस नौयत की शायरी है जी? मर्सिया किस नौयत की शायरी है? असारुल सना सनादीद और रिसाला असबाब बगावत हिंद किसकी किताबें हैं? सर सैयद अहमद खान की। अच्छा मुझे बताइए, एक चादर मैली सी किसका मशहूर नावल है? रजिंदर सिंह भेली का जो है वो था। अच्छा जी। हाँ ठीक है जी। अमराऊ जाने अदा किसकी तहरीर है? अमराऊ जाने अदा किसकी तहरीर है? हादी रुस्वा है। अच्छा चले बस फिर। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है डिस्कशन थी, लास्ट पे मैं जो है वो दोबारा बता दूं देंगे। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस कि हम जो है वो कंप्यूटर के रिलेटेड जो है वो आपकी सारी की सारी चीजें जो हैं, जो कीवर्ड्स हैं और सारी की सारे शॉर्ट कीज हैं, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो हमारे नवंबर से हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी क्लासेस जो हैं उनके लिए अगला वीक जो है वो लास्ट वीक होगा। हाँ अलबत्ता अगर वो चाहें कि मैं इसको जो है वो अपने एग्जाम तक जो है वो इंटेक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो डेफिनेटली जो हमारा नंबर है 033 उन पे वो कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ दे कैन। ठीक है। ये जो है वो पता नहीं कैसे लिखेंगे, लेकिन ये चलें 400 है। उसके बाद है जी 43 500 नंबर है जी, जिसको इनको पूछा जा सकता है। हाँ चलें जी। थैंक यू सो मच जी आप सबका। अपना ख्याल रखें जी। हैव अ वंडरफुल वीकेंड एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह ऑन मंडे।